السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 8 اگست بروز اتوار 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیا نمبر 109 سے لے کر 110 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بیان ہوا تھا کچھ مسائل وصیت کے، گواہی کے، شہادت کے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ یعنی قیامت کے دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، تمام رسولوں کو۔ اب بڑے غور سے آپ نے سمجھنا ہے، عقیدہ وہی چلے گا جو قرآن کے مطابق ہوگا۔ دعوے تو سارے ہی کر رہے ہیں۔ فَيَقُولُ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان نبیوں سے، رسولوں سے فرمائے گا ماذا اجبتم، کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، یعنی جب آپ نے دعوت دی اپنی قوموں کو، امتوں کو، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو قالوا لا علم لنا، تو آگے سے انبیاء اور رسول کہیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں، بولو نا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا تو ہے، تمام غیبوں کا جاننے والا اللہ، وہ تو ہے۔ اب یہاں سے کچھ مولویوں نے تو یہ کہا کہ جی نبیوں کو علم ہوتا ہی نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اگر ہوتا تو بتا دیتے کیا کیا کس نے کہا۔ تو بھائی یہ بات نہیں ہے، اگر نبیوں کو علم ہی نہیں ہے تو اللہ نے سوال کیوں کیا ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ میں پوچھوں کہ راؤ صاحب وزیر اعظم حاجی عمران خان صاحب کا نمبر ہے، میں ان سے پوچھوں کہ عثمان بزدار صاحب کا نمبر ہے، یا میں اپنے اس بھائی سے پوچھوں کہ میرے دل میں درد ہو رہا ہے، کیا علاج ہے؟ تو یہ آپ سب یہی جواب دیں گے کہ بھائی جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جس چیز تک ہماری پہنچ نہیں ہے، ان چیزوں کا ہم سے سوال کیوں کر رہے ہو؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نبیوں کو علم ہے ہی کوئی نہیں معاذ اللہ، اور کسی چیز کا استغفر اللہ العظیم پتہ ہی کوئی نہیں، تو پھر اللہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ اگر اللہ کو یہ پتہ کہ نبیوں کو علم ہی نہیں تو سوال کیوں کیا؟ اصل میں علم تو ہے، بولیے علم تو ہے، اس لیے تو اللہ پوچھ رہا ہے۔ اور نبیوں نے دعوت بھی دی، بولو نبیوں نے دعوت بھی دی، اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ فرما رہا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ سورۃ الاعراف میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم لوگوں سے، ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ان رسولوں کو بھی سوال کریں گے جن کو بھیجا گیا، بولیے جن کو فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ، اللہ فرما رہا ہے کہ سو تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے، اما كانوا يعملون، ان سب کاموں کے متعلق جو وہ دنیا میں کر کے آئے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ قیامت والے دن تو نبیوں کو علم ہی نہیں ہوگا، تو اس کا منہ توڑ جواب سورۃ النساء آیا نمبر 41 میں آ رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہر گواہ پر اے محبوب ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ اب کیا خیال ہے؟ گواہ کو پتہ ہی نہیں ہے تو خبر کس چیز کی، گواہی کس چیز کی؟ لہذا اب سمجھیں، قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ جن لوگوں کو اے میرے رسول آپ نے دعوت دی ان کا رویہ کیا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ تو آگے سے وہ کہیں گے کہ قالوا لا علم لنا، ہمیں علم ہے، کیوں؟ ان کو پتہ نہیں ہم کھڑے کس ذات کے سامنے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، جو دلوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، بولو جو دلوں میں چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے۔
میں اگر آپ سے پوچھوں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے تو آپ کہیں گے بھی مولوی تو تم ہو، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو لا علم لنا، اے اللہ تیرے سامنے ہم کیا علم بیان کریں، تجھے تو سارا ہی علم ہے۔ بولو تجھے تو سارا ہی۔ اور پھر ایک بات اور سمجھے، علم کہتے ہیں یقینی بات کو، علم کہتے ہیں، اور جو ہم لوگوں کے بارے میں رائے رکھتے ہیں وہ زن ہوتا ہے۔ علم تو صرف اپنے بارے میں ہے، مجھے پتہ ہے میرے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کے بارے میں ہمارا زن ہے۔ بولیے لوگوں کے دلوں میں ہمارا، لوگوں کے بارے میں ہمارا صرف زن ہی ہو سکتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ایسے ہیں، لگتا ہے کہ یہ ایسے ہیں۔ تو قیامت والے دن اللہ کے سامنے زن نہیں چلے گا۔ بولیے اللہ کے سامنے زن، تو انبیاء کہیں گے قالوا لا علم لنا، اندر اور باہر کا علم صرف تیرے پاس ہے، ہم تو ظاہر کا جانتے ہیں اندر کا، کیونکہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس مقدمے لاتے ہو، اور جو تم میں سے چرب زبان کوئی زیادہ دلیلیں دے کر اگر مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر کے فیصلہ اپنے حق میں کرا بھی گیا تو وہ جو چیز فیصلہ کرا کے لے گیا وہ جہنم کا ایندھن لے کے جا رہا ہے، وہ جہنم کا بالن لے کے جا رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ اے اللہ اندر کا علم ہم نہیں جانتے، ہم نے تو حکم لگانا ہے باہر پر، اور قالوا لا علم لنا، لہذا ہم اندر کا نہیں جانتے، تو اندر کا بھی جانتا ہے اور باہر کا بھی۔ اور ایک اور جواب بھی ہے کہ قیامت والے دن بعض علماء نے یہ کہا ہے مگر میرے دل کو یہ جواب لگا نہیں، ویسے آپ کو سنا رہا ہوں علمی طور پہ۔ بعض علماء نے کہا جی وہاں اللہ پر، انبیاء پر خوف کا غلبہ ہوگا، انبیاء پر خوف کا غلبہ ہوگا، اس غلبے کے سبب وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ تم تو نبیوں کی بات کرتے ہو، اللہ نے تو ولیوں کے بارے میں فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ محمد تیرے غلاموں پر بھی خوف نہیں ہوگا۔ بولو تیرے غلاموں پر بھی خوف نہیں ہوگا۔ اگرچہ یاد رکھو خوف کی ایک لہر آئے گی نبیوں پر بھی، بولو خوف کی ایک لہر انبیاء پر بھی، کہ سارے نبی پکار اٹھیں گے رب نفسی رب نفسی، پر اس وقت بھی ہمارے محبوب کا اعلان ہوگا رب امتی رب امتی رب امتی۔ نہ کو سبحان اللہ، تھوڑی اپنی مرضی ہے۔ حدیث میں آ رہا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں ایک لہر آئے گی خوف کی، اور حضور پاک پر بھی آئے گی۔ بولیے حضور پاک پر بھی آئے گی، اللہ تو اللہ ہی ہے، خوف آئے گا۔ اور وہ کیسا آئے گا سنیے، حدیث میں ہے کہ جب جہنم کو لایا جائے گا تو وہ زور زور سے چیخ مارے گی، اور جب وہ چیخ مارے گی اس وقت ہر نبی ہر صدیق اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا اللہ سے ڈر کر، جیسے ہم نہیں کرتے، ہن صاحب کرتے ہیں نا، ہاتھ بلند کرتے ہیں، ہر نبی گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے قیامت کا اتنا خوف دلایا کہ میں رونے لگ پڑا، اتنا خوف دلایا۔ یہ کیا طریقہ ہے بندے دا پتر پڑھ کے بیٹھ، اتنا خوف دلایا کہ میں رونے لگ پڑا، اور میں نے کہا جبریل میرے تو آگے بھی مغفرت ہے، میرے پیچھے بھی مغفرت ہے۔ نہیں سمجھے ہو؟ یہ میں ایک نیا ترجمہ کر رہا ہوں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ یہ علماء نے بعض نے معنی کر دیا کیا نبی تیرے اگلے بھی گناہ بھی معاف ہیں اور پچھلے گناہ بھی، اور میں یہ لڑائی مٹانے کے لیے ترجمہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا جبریل میرے تو آگے بھی مغفرت ہے، میرے پیچھے بھی مغفرت ہے، میں پیچھے والوں کو بھی بخشواؤں گا، آگے والوں کو بھی بخشواؤں گا۔ یہ مزہ آیا تو گج کے کہو نا سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے ہو؟ میرے آگے بھی مغفرت، پیچھے بھی، میں پیچھے والوں کو بھی بخشواؤں گا، آگے والوں کو بھی بخشواؤں گا۔ تو پھر مجھے تو یہ اتنا خوف دلا رہا ہے قیامت کے بارے میں، تو انہوں نے مجھ سے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کی ہولناکیوں کو ضرور دیکھیں گے، اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میرے آگے بھی مغفرت ہے اور پیچھے بھی مغفرت ہے، آپ اس مغفرت کو بھی بھول جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جواب ہے
کہ ایک وقت تو خوف کی لہر بولیے نبیوں پر بھی آئے گی، اس لیے کہا لا علم لنا، اور ایک جواب اور بھی ہے کہ یا اللہ ہم وہ جانتے ہیں جو ہماری امتوں نے ہمارے سامنے کیا، بولیے ہمارے، پر جب ہم پردہ کر گئے انہوں نے کیا 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 یہ تو ہی جانتا ہے، بولو یہ تو ہی جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے، باقی حضور اپنی امت کے اعمال سے باخبر ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں بھائی ہمارے نبی اپنی امت کے اعمال سے باخبر ہیں۔ بات لمبی نہ ہو جائے تو ہر شخص سے سوال ہوگا، یہ تو نبیوں کی بات ہو گئی۔ اب ایک حدیث سنیں، لا تزول، ترمذی شریف میں آ رہی ہے، حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت، کوئی آدم کا بیٹا قیامت والے دن قدم بھی نہیں ہلا سکے گا حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ بولیے بھئی کتنے سوال ہیں؟ 5۔ نمبر 1 عن عمری فیما افناہ، بتا کہ زندگی کن کاموں میں خرچ کر کے آیا ہے، کیا کرتے رہے ہو، مسجد میں کتنا ٹائم دیا اور ڈراموں فلموں میں کتنا ٹائم دیا، یہ ایک ایک بات کا سوال ہے، پوچھا جائے گا کہ ظالم قرآن کو چھوڑ کر تو بھاگ جاتا تھا کہ درس قرآن نہ سننا پڑے، کتنی بار کہا کہ ادھر ادھر سنتے نہ پڑھو، آگے درس قرآن میں بیٹھ جاؤ، پر وہ سنتے پڑھنے والے پیغام دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں ضرورت نہیں، مولوی صاحب تو لگے رہے اسی اپنی کم، تو یاد رکھیے عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے مکانوں میں خرچ کر کے آئے ہو، بولو جوانی کن کاموں میں؟ آج چور جوان ہے، ڈاکو جوان ہے، شرابی جوان ہے، زانی شراب جوان ہے، اور وہ جناب لٹیرے سارے جوان ہے، اور سرائکی میں کہتے ہیں جے ویلے بڈھا تھی ونجے کمر جھک ونجے، ہوں ویلے آکھدا جے ویلے نظر نہ آوے، ہوں ویلے آندا بابا ڈسو ہا مسیح دا راہ کڈے ہے، ہن میں جنت گھرنی ہے، میں ولایت دے اُتے والے درجے تے فائز تھی وڑا ہے، ہن تے بڈھے بھی مسیح تے نہیں وڑدے، اگے تے بابے آوندے سی نا، ہن بابے بھی وڑدے، بابے بھی کردے نے۔ ارطغرل قاضی غازی ہو کی غازی ہے، ارطغرل غازی ویکھنا جی، بابے نو بھی ڈرامیاں دا شوق ہے، بابے تاش بھی بڑی کھیڈتے جے، لوڈے دے بھی بالکل ماسٹر نے، لہذا یاد رکھو جوانی دا بھی سوال ہوئے گا، اس لیے اللہ نے ہر نبی نو جوانی عطا فرمائی ہے۔ اصحاب کہف جوان سن، انہاں دی جوانی دا بھی اللہ نے ذکر قرآن وچ فرمایا ہے۔ تیسرا سوال جناب وعن مالہ من این اکتسبہ وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، یہ تیسرا اور چوتھا سوال آ گیا کہ مال کمایا کیویں ہے، بولو مال بھائی یاد رکھو جویں من دودھ ہوئے تے اد پائیا پیشاب انہوں نپاک کردا ہے یا نہیں کردا، یا پخانہ پا دیو چھٹانک تے بولو دودھ نپاک ہوئے گا نہیں ہوئے گا، تیرا سارا کاروبار حلال دا ہے، ایک بھی تو اگر چیز ویچی جھوٹ بول کے ملاوٹ کر کے تو یاد رکھو تیرے سارے حلال نو بھی حرام کر دے گا، پھر ساڑیاں داڑیاں تے نمازاں اللہ منہ تے مارے گا، سوال ہوئے گا 10 مال کمایا کی نہیں، اور اگلا بھی ہوئے گا وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، 10 نہ ذرا خرچ کتنے کر کے آئے ہیں، یہ اللہ نو حساب نہیں دینا کہ تہاڈا شادیاں چ کنا لگدا ہے تے مسیتے کنا لگدا ہے، تہاڈا مدرسے تے کنا لگدا ہے، اور ماشاءاللہ اپنے اے عللے تللے اور افنگے سفنگے اور جتنیاں بھی تہاڈیاں نام نہاد رسماں نے انہاں تے کنا خرچ ہوندا ہے، یہ سارا حساب بولو قیامت والے دن یاد رکھو۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہو، آپ تو تانوں پتہ ہے کہ اسلام بڑھ کے آئے، اسلام دی عزت بڑھ کے آئے، اور انتخاب خدا، مراد مصطفیٰ، دماد علی المرتضی، کڈے کڈے شرف نے، شہادت تو 10 سال بعد اپنے پتر سیدنا عبداللہ ابن عمر کے خواب میں آئے، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے پوچھا بابا آپ کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوا، فرمایا بیٹا اب خلافت کے حساب سے فارغ ہوا ہوں، اب خلافت کے حساب سے، اب آپ سوچ لو کہ ہمارے حکمران کیسے ہیں اور ان کا حساب کیسے ہوگا،
اور انہوں نے جواب کیسے دینا ہے، اسی سے اندازہ لگا لو۔ اور 5واں سوال ہوگا جی، وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ۔ اے مولوی صاحب، لوگ تجھے سرحدی بٹھاتے تھے، لوگ تیرا ادب کرتے تھے، تجھے اٹھ کے ملتے تھے، لوگ تیرے ساتھ بڑی محبتیں، بڑا کچھ کھلاتے تھے پلاتے تھے کہ اس کے اندر دین کا علم ہے، بتا عمل بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ وہاں بات عمل پر نہیں ہو، علم پر نہیں مکے گی، ختم نہیں ہوگی، وہاں بات ختم ہوگی تو عمل پر ختم ہوگی۔ یہ 5 سوالوں کے جواب سب کو دینے پڑیں گے، اور آخری مولوی سے سوال ہوگا۔ لہذا دعا فرمائے اللہ ہم سب کو ان مراحل میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جناب سب